یہ فرمائیے گا سر، یہ جو آپ کے مطالبات تھے وہ سٹارٹ ہوئے تھے کہ ہم اس رجیم کو نہیں مانتے اور جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا، جو مین آپ کا کنسرن تھا، لیکن اب جو آپ کے مذاکرات کے اندر مطالبات ہیں وہ دو ہیں کہ اسیروں کو رہا کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مین جو آپ کا کنسرن ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ گڈ ول جیسچر ہے آپ کی طرف سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 2025 کے لیے دعائیں ہیں، پاکستان کے لیے 2025 نیک شگون ہو۔ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی امید سے آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور جگہ جہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی فرماتا ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، الیس للانسان الا ما سعی، there is nothing for you but that for which you strive for۔ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن صرف وہ جو آپ محنت کرتے ہیں۔ ہم جو کسب کریں گے، ہم جو کوشش کریں گے، جس کی طرف آپ نے اشارتاً بات کی اور اچھی بات کی آپ نے کہ 2025 کی ابتدا شورا سے ہو رہی ہے، مشورے سے ہو رہی ہے، مذاکرات سے ہو رہی ہے 2 تاریخ کو، اور اسی پہ اللہ فرماتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم۔ قومی اسمبلی میں یہ کہہ کے تو میری زبان خشک ہو گئی کہ وہ امرہم شورا بینہم۔ اور مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ان کے مابین کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں، تو شورا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مین مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہمارا 8 فروری کے الیکشن کا جو ہے جوڈیشل آڈٹ تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ لیکن اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسیران کی رہائی ہو، جس میں خان صاحب بھی ہیں، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کی رہائی مسائل کے حل کی جادوئی کنجی ہے۔ جب تک خان صاحب ریلیز نہیں ہوں گے مسائل رہیں گے۔ اور دوسرا جوڈیشل کمیشن، اور ایک چیز اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی پیورلی جو وکلا ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے قانونی معاملات تک محدود رکھیں۔ سیاسی بیانات، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی لیڈرشپ جو اس وقت اتفاق سے وکلا بھی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان راجہ ہیں یا عمر ایوب صاحب، میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ جو سیاسی چیزیں ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب خود ہی قوم کو بتائیں، کیونکہ میں کم از کم میں اپنے لیول پہ تو میں خان صاحب سے اس پہ بات کروں گا۔ میں کسی طور پہ اس بات کو ذہنی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ 8 فروری کے اتنے بڑے ڈاکے کو ہم مان لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ خان صاحب اس کو مانیں گے۔ یہ بیسک مطالبہ ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ لیکن سر وہ فیصل چودھری صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آئے، باہر آ کے انہوں نے یہ اعلان کیا، تو ظاہر ہے آپ کے جو مطالبات اس کے 2 ہی چیزیں ہیں، اور جو مرکزی مطالبہ تھا آپ کا، جو بنیادی مطالبہ تھا وہ ظاہر 2024 کے الیکشن سے، لیکن اب وہ ان مطالبات میں شامل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے بول رہے ہیں، اور وہ جو مرکزی اور بنیادی آپ کا مطالبہ ہے وہ تو ظاہر ان مطالبات میں نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے مین جو کنسرن تھا اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ میری ملاقات نہیں ہوئی، نیکسٹ ویک میں کوشش کروں گا خان صاحب سے اس پہ بات ہو، کیونکہ مذاکرات کچھ دن تو چلنے ہیں۔ میرے خیال میں میری اگر ہوگی ملاقات، اور میری اس بات کے بعد شاید میری ملاقات نہ ہونے دی جائے، جو ویسے بھی نہیں ہونی دی جا رہی، میں خان صاحب سے کہہ کے یہ مطالبہ ضرور ڈلواؤں گا کہ 8 فروری کا الیکشن بہت بڑا ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کی امیدوں پہ ڈاکہ ہے۔ قوم نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا، ان سے نشان چھین لیا گیا، ان کے لیڈر کو 500 دنوں سے جیل میں ڈال دیا گیا، آدھی پارٹی توڑ دی گئی، بغیر نشان کے قوم نے چن چن کے نشان ڈھونڈے اور جا کے 2/3 اکثریت دے دی ہے۔ اس سے کیسے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ میں خان صاحب سے اس سے بات کروں گا کہ مذاکرات میں اس کو ضرور شامل کیا جائے اور اس کو پہلے 3 مین پوائنٹس میں رکھا جائے۔ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، دوسرا سر یہ فرمائیے گا کہ اب مذاکرات سٹارٹ ہو رہے ہیں، 1 دن رہ گیا درمیان میں، پرسوں ظاہر مذاکرات ہوں گے، اور یہ نیا سال سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے اور بڑی اچھی شروعات ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہوں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے، عوام کو فائدہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی گنڈا پور صاحب جو چیف منسٹر ہیں اور اسی سسٹم کی پیداوار ہے، یہ سسٹم نہ ہوتا تو چیف منسٹر نہ ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں یا ہم ہوں گے یا پھر یہ سسٹم ہوگا، یعنی آر یا پار۔ تو ایک سائیڈ پہ مذاکرات، دوسری سائیڈ پہ گنڈا پور صاحب کی دھمکی، کس چیز کو سیریس سمجھا جائے؟ صاحب سیاست میں آر یا پار نہیں ہوتا، اور گنڈا پور جو ہیں وہ سیاسی آدمی ہیں، آج سے نہیں ہے، ان کی عرصہ ہو گیا ان کے سیاست میں، وہ ایگریسو آدمی ہیں، ان کی اپنی ٹون اینڈ ٹینر ہے، لیکن ان کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یا ہم ہوں گے یا تم ہوں گے، یہ کوئی پانی پت کی لڑائی تو نہیں ہے۔ وہ آپ کو سیاسی بات کر رہے ہیں اور سیاسی انداز میں اس کو لیں۔
کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے خیبر پختونخوا سے کوئی میزائل فائر کر دینا ہے کہ ہم ہوں گے یا تم، ایسی بات نہیں کر رہے وہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا ہماری اس میں جیت ہوگی جو ہمارا موقف ہے، آپ کی ہوگی، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا. فارم 47 کی حکومت یا اصلی ہے یا جیلی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اصلی بھی ہو اور جیلی بھی ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 8 فروری کے الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے ہم کہیں کہ ڈاکہ پڑا ہے لیکن ہم اس ڈاکے کو مان بھی لیں. تو یا ایک چیز صحیح ہے یا ایک چیز غلط ہے. یہ سیاسی بات ہے، جس طرح ہم جلسوں میں کہتے ہیں. لیکن سر وہ یا میں ہوں گا یا آپ ڈاکو کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نا سر. جب آپ ڈاکو کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پھر ان کا رائٹ جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا جی، ایک سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، یہ نیک شگون ہے کہ پولیٹیکل فورسز میں اتنی میچورٹی بل آخر آ گئی ہے. یہ تو ابھی بیٹھے ہیں، میں تو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں، تمام بڑی لیڈرشپ بیٹھے. خان صاحب کو بھی جیل سے باہر لے کے آئے. خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا پچھلے سال 5 اگست کو. خان صاحب کو باہر لے کے آئے. اب شاہ محمود قریشی کو باہر لے کے آئے. کیا گناہ کیا شاہ محمود نے؟ قریشی صاحب 2 بار کے وزیر خارجہ ہیں، ایک عزت والے آدمی ہیں. ان سے پہلے ان کے بعد ماضی قریب میں صاحبزادہ یعقوب صاحب کا زمانہ اگر آپ ایک طرف رکھ لیں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کوئی شاہ محمود قریشی کے سٹیچر کا آپ کو وزیر خارجہ ملا ہے؟ کوئی عمران خان صاحب کے سٹیچر کا آپ کو وزیر اعظم ملا ہے؟ ایک بڑے عرصے بعد بھٹو کے بعد آپ کو دوسرا بڑا لیڈر ملا ہے 47 کے بعد، اس کو آپ نے جیل میں ڈال دی. نقصان عمران خان کا تھوڑی ہے. یہ تو خان صاحب کو میں نے 13 نومبر کو جیل میں بات کی ہے چوئی صاحب کہ آپ کا نقصان کم ہے، یہ ملک کا نقصان ہے. ملک کو ایک لیڈر سے محروم کر دینا جو پوری دنیا میں آپ کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے، پریزنٹیبل آدمی ہے، بات کر سکتا ہے، قوم پیچھے کھڑی ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، نیشنل سیورنٹی پہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے 500 دن اس جیل میں پڑا ہوا ہے نا. کوئی بنی گالہ کی زمین کا جھگڑا تھوڑی تھا امریکہ کے ساتھ کہ میں آپ کو اڈے نہیں دوں گا. یہ بڑی باتیں ابھی ہو رہی ہیں. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، وہ پھر کہے گا ایبسولوٹلی ناٹ. جب پاکستان کی بات آئے گی اس آدمی کے یہ نہیں ہے پاکستان پہ کمپرومائز کرنا. تو یہ اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے حالات میں اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم آگے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو قوم کے لیے نیک شگون ہے کہ اتنی سخت مخالفت مخاصمت کے باوجود یہ فورسز پھر بھی بیٹھی ہیں. ایک دوسرے کو دیکھیں، آپ ٹیبل پہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کا تنازع نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو آپ ٹیبل کے آر پار نہیں بیٹھتے، ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹیبل کے آر پار اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس سے تنازع ہو. بدقسمتی تب ہوتی ہے جب تنازع والے سامنے بیٹھنے سے گریز کریں. اگر بیٹھ گئے دس از گڈ. اچھا علی صاحب، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اب دوبارہ یہ موقع آئے گا تو پھر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، لیکن آج عاطف خان صاحب نے امریکہ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ امریکہ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان صاحب کو رہا کروانا چاہیے. اور ایک دوسری سائڈ پہ آپ کی پارٹی جو ہے امریکہ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ درمیان میں آئیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹ کریں. تو کس چیز کو سیریس سمجھا جائے، ایبسولوٹلی ناٹ کو یا پھر جو امریکہ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے اس کو؟ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی صاحب، یہ عاطف خان صاحب کی طرف سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے ظاہر ایک نئی کنٹروورسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ امریکنز کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان صاحب کو رہا کروائیں. اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے بات کی ہوگی. پارٹی کے مین جو سٹیک ہولڈر ہیں، عمران خان کے بعد اگر کوئی سٹیک ہولڈر ہے تو انہی کے نامزد چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر ہیں. اور تحریک انصاف نے آفیشلی کسی بھی حکومت سے انکلوڈنگ امریکہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ عمران خان کو رہا کریں. لوگ لابی کر رہے ہیں. عاطف صاحب بھی وہاں عمران خان صاحب کے ڈرائی ہارڈ ورکر ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور ان کے ساتھی اور بھی کر رہے ہیں، خان صاحب کے لیے ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پارٹی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے اس کا چیئرمین یا جنرل سیکرٹری جب یہاں پاکستان سے کوئی بات کرے گا تو اس کے اوپر آپ یہ کنسیڈر کیجئے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے آپ امریکہ والے رہا کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان صاحب امریکہ سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ مجھے رہا کریں. ہاں، وہ دوستانہ تعلق امریکہ کے ساتھ ضرور چاہتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن امریکہ سے یہ ہے کہ امریکہ یا جو ٹو بی ویری ایگزیکٹ جو لفظ ہے وہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. جو خان صاحب نے میرے سامنے لفظ یوز کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ان کی توقع صرف یہ ہے کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی. اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے ویسے علی صاحب کہ اگر کسی بھی صورت میں مذاکرات کے درمیان کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنے اللہ کی طرف، اپنے عوام کی طرف دیکھتے ہیں.
ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے علی صاحب کہ اگر مذاکرات کے درمیان گورنمنٹ گڈ ول جیسچر میں عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے ہاؤس اریسٹ کر دیتی ہے بنی گالہ میں، تو یہ کیسا جیسچر رہے گا؟ اور پاکستان تحریک انصاف اسے ویلکم کہے گی یا سمجھے گی کہ نہیں، ہم اپنے لیڈر کو نہیں چاہتے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے؟ نہیں، عمران خان ایک باز کی مانند ہے، وہ ایک ایگل ہے، ایگل کو پنجرے میں بند نہیں رکھتے، کیوں ہاؤس اریسٹ ہوں گے؟ کیا کیا عمران خان نے؟ وہ 500 دنوں سے جیل میں ہے، کوئی چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سائیکل کیس ختم ہو گیا، ادریس کیس ختم ہو گیا، توشہ خانہ 1 ختم ہو گیا، توشہ خانہ 2 میں ان کی جو ہے ضمانت ڈیو ہے، کیوں وہ اندر ہوں؟ جو 1 سال سے آپ نے ان کو اندر رکھا ہے غیر قانونی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا پاکستان میں غلطیاں صرف عمران خان صاحب سے ہوئی؟ قطر کے سانے کا عمران خان ذمہ دار ہے؟ اے پی ایس جب ہو رہا تھا مرکز میں وزیر اعظم عمران خان تھا، تو پاکستان کے اندر جب امریکن بوٹس اترے تھے اور جب اسلام آباد کا ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا تھا، عمران خان وزیر اعظم کا صدر تھا، عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس نے تو دیکھیں غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں، عمران خان بھی انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ سب دوش عمران خان کو ڈال دو. آپ کا خیال ہے عمران خان ریجیکٹ کر دیں گے اس آفر کو؟ اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہوئی علی محمد خان صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اسے ریجیکٹ کر دیں گے؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بالکل ایک آزاد شخص کے طور پہ باہر آنا چاہیے. اگر وہ کمپرومائز والی سچویشن میں آپ ان کو باہر لاتے ہیں، نہ عمران خان مانے گا، نہ میرے جیسا شخص علی کبھی بھی اپنے لیڈر کو ہی نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے ایک باز کے مانند آدمی ہیں، آپ ایک مرد قلندر ہیں، ایک درویش ہیں، آپ جا کے ہاؤس اریسٹ میں کیوں بیٹھیں؟ کیوں وہ باہر نہ آئیں؟ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آئی ہیں جس پہ ڈسکشن ہونی ہے، اس پہ آپ بات کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ بالکل ہی آپ کہتے ہیں کہ اس پہ بات ہو جائے تو اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان باہر آئے گا، وہ جلسہ کرے گا، اپنی ایکٹیویٹیز کرے گا، وہ کوئی اینٹی پاکستان آدمی نہیں ہے، وہ کوئی اینٹی فورسز آدمی بھی نہیں ہے. اس نے خود ہی بات کی تھی خان صاحب نے کہ میں ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری، اور ایک دفعہ خان صاحب نے خود ہی بات کی تھی کہ میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے میری فوج کی ضرورت ہے. تو انہوں نے تو ہمیشہ فوج کی سپورٹ کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، جمہوریت کی بات کی ہے، اور پاکستان کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل گئے ہیں. مشرف کے دور میں 8 دن انہوں نے اس وقت بھی جیل کاٹی ہے. وہ کسی اور کی طرح ڈیل کر کے ملک سے باہر تو بھاگے نہیں ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، ابھی تک اپنے آپ پہ آرٹیفیشل بیماری نہیں وہ لائے. وہ جب باہر آئیں گے ایک آزاد آدمی کی طرح آئیں گے، ہم سب کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے. دیکھیں آپ کو ایک میں بات بتا دوں، 2024 میں سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی کہے گا 8 فروری کے الیکشن کا ڈاکہ بڑا واقعہ ہے، بالکل بڑا واقعہ ہے. کوئی کہے گا ڈی چوک کا سانحہ بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. کوئی کہے گا کہ جناب اور بہت سے واقعات ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 500 دنوں سے ملک کا لیڈر جیل کے اندر ہے، جس سے اس کا نقصان کم، قوم کا نقصان زیادہ ہے، کیونکہ لیڈر ہمیشہ زندہ نہیں رہتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فاصلہ پیدا ہوا ہے ہمارے اداروں اور عوام کے بیچ میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس فاصلے کو ختم ہونا چاہیے. ملک کو بہت سے خطرات ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان باہر آئیں، وہ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے، یہ فاصلے جو ہے وہ گھنٹوں میں فاصلے ختم ہوں گے، چیزیں واپس نارملسی کی طرف آئیں گی. اور ان لوگوں کو بھی جو مقتدرہ میں بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ادھر بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں اور قومیں جنگ تب لڑتی ہیں جب فوج اور قوم یکجان دو قالب، اور اس کی تمام سیاسی عسکری قیادت اور قوم ایک پیش پہ ہونی ضروری ہے تاکہ ملک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کی دنیا میں بے شمار دشمن ہیں، اندر کم از کم ہم ایک جو ہے پیج پہ ہوں تاکہ ہم باہر کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. بالکل. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ خالد خورشید صاحب ہیں، ان کا تعلق ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، گلگت بلتستان میں چیف منسٹر رہے ہیں، آج انہیں 34 سال کی سزا ہو گئی. خود وہ بڑے بہادر آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی ایک ایسی عجیب و غریب سی تقریر کی تھی جسے پاکستان تحریک انصاف خود بھی شیئر نہیں کر رہی جلسے کے اندر. جو انہوں نے اداروں کے بارے میں کہا، میرا خیال ہے وہ پاکستان میں کسی جگہ پیش بھی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی آدمی سن سکتا ہے اس کو. اور اس کے بعد وہ تمام تر بہادری کے باوجود غائب ہو گئے، روپوش ہیں. آج انہیں 34 سال قید کی سزا بھی ہو گئی، لیکن ان کا ایک ویڈیو آ گیا کہ میں 3400 سال بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ 34 سال بھی بھگت نہیں رہے، روپوش ہیں، 3400 سال کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو کیری کرتے ہیں تو آپ کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا یہ جو فاصلے ہیں وہ کیسے کم ہوں گے سر؟ دیکھیں ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم اردو میں بیان کر دیتا ہوں کہ اچھا دل اچھی باتیں کرتا ہے، برا دل بری باتیں کرتا ہے. جب یہ مذاکرات چل پڑیں گے، یقین کیجئے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی جادو کی کنجی ہے. خان صاحب جب ریلیز ہوں گے، یقین کیجئے ٹیمپریچر ایسے ڈاؤن ہوں گے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور جب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. خالد خورشید جو ہے
وہ ایک بہادر آدمی ہے، گلگت بلتستان کا، پاکستان کا بیٹا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، جذباتی آدمی ہے، اور وہ محبت کرتا ہے ملک سے بھی اور اس کے اداروں سے بھی، اس کی فوج سے بھی، لیکن اس کو بہت سے جوانوں کی طرح اس کی بھی ریزرویشن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ باتیں بہتری کی طرف جائیں گی، جب ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ خیز رزلٹ نکلے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں دونوں طرف سے کم ہوں گی۔ فی الحال ہماری نظریں 2 جنوری کے اس پہ ہیں، مذاکرات پہ، اور آپ جیسے لوگوں سے سب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، آپ ان مذاکرات کے عمل کو سپورٹ کیجئے، اور اس وقت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں طرف کتنی ٹیمپریچرز آئی ہیں، سخت باتیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان حالات میں جو لوگ اندر کمیٹی میں بیٹھ کے کام کریں گے وہ بھی انسان ہیں، وہ باہر سے اثر لیتے ہیں۔ اب باہر ماحول ضرور، خاص کر حکومت ایسا بنائیے جس سے ان کا کام آسان ہو اور ایک رزلٹ کی طرف جائے۔ اور آپ نے کہا کہ میں ایک سی بی ایم آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ بہت ہی سینئر لوگ جیسے کینسر زدہ 80-85 سالہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، اگر ان کو جیل سے اشرافت خان ہم شفٹ کر دیتے ہیں، یا سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو اتنے زبردست ورکر ہے اور آنےسٹ ترین آدمی، اگر اس کو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے، یا اگر اجاز چوئی صاحب کو سینٹ میں لے آتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ، یا علیم ہیں، بیمار ہیں، میاں محمود الرشید صاحب، ان کو اگر ریلیف ملتا ہے، یا شاہ محمود قریشی صاحب جیسے آنےسٹ آدمی کو، ایک زیرک سیاستدان کو آپ باہر لا کے کمیٹی میں بٹھا دیتے ہیں، مذاکرات کیسا بناتے ہیں، چیزیں بہت تیزی سے بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔